والحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمك ما لم تكن تعلم. صدق اللہ العظیم. تمام دوست احباب مل کر درود پڑھ لیں. الصلاۃ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد حمد و صلات کے ایک عرصہ دراز کے بعد آپ دوست احباب سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. دن کے وقت میں اس مسجد میں آنا ہوا تھا، ختم تھا کسی کا، والدہ کا، ہاں، اور اس وقت شاید ہمارے علامہ اشرف صاحب بھی حیات تھے، ان کی بھی زیارت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ہمارے اکرم صاحب، ہمارے اشرف صاحب بڑے پرانے اور صاحب تصوف لوگوں میں سے تھے. یعنی مرید تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی کوئی ہوا کرتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا تھا بڑی حضرت کی صحبت میں نے. قبلہ والد گرامی بڑی محبت فرماتے تھے اور واقعی مرید کم مراد زیادہ لگا کرتے تھے. بڑی صحبت اٹھائی تھی اور ماشاءاللہ اسی کا عکس اور الحمدللہ اس کے تمام تر جلوے ہمارے اکرم صاحب کے صاحبزادے جناب مولانا زبیر صاحب میں ماشاءاللہ اور ہمارے اشرف صاحب کے صاحبزادے جناب طیب صاحب میں ماشاءاللہ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو یہ علمی کام انجام دے رہے ہیں، جو سلسلے کے کام کو چلا رہے ہیں، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے، اس کو اور ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. تو اسی نسبتوں کا اور اسی آستانے کا فیض ہے کہ ہمارا تمہارا ملنا چلتا رہتا ہے اور تذکرے چلتے رہتے ہیں. اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج میں یہاں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ اس مبارک محفل میں کچھ کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی آپ دوست احباب کے ساتھ حاضری قبول منظور فرمائے. بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر ماشاءاللہ مولانا نے بڑی محنت سے پروگرام کو ترتیب دے کر اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 90 ایام تک متواتر جگہ جگہ جا کے میرے حبیب کا ذکر کیا ہے. تو
اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکات ان کو عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ جو دوست احباب چلتے رہے ہیں اس قافلے میں، جیسے کہ مولانا بتا بھی رہتے، کبھی کوئی پیدل بھی چل دیا، کبھی کوئی سائیکل میں چل دیا، تو میرا حبیب آنا جانا کہاں دیکھے، میرے حبیب تو دل کی نیتوں کو دیکھتا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج اس محفل میں ہمیں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور دوست احباب علمی حلقہ ہے ماشاءاللہ، اور اسی حوالے سے کلام چلتا رہتا ہے، تو میں نے بھی سوچا اپنے دوست احباب کی سماعتوں کی نظر ایک آقا کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اس سے چند نکات اخذ کر آپ دوست احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اس کو بخاری شریف نے بیان کیا، اس کو مسلم شریف نے بیان کیا، اس کے علاوہ ترمذی میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، بہقی شریف میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ باب فضائل عمر، فضائل ابو بکر، یہ باب آپ کھولیں گے تو اس میں یہ حدیث آپ کو ضرور وہاں پہ ملے گی۔ اچھا، حدیث بھی بڑی مزیدار ہے، اور اس میں بڑا حضور نے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ حدیث سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، لیکن حدیث سنو نا تو مجھے جس طرح حدیث سنانے کا مزہ آتا ہے، مجھے ایسا لگے تمہیں حدیث سننے کا مزہ آ رہا ہے۔ تو حدیث سننا تو ذرا بل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یسوق بقرہ اذا عبیا فرکبہا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بینما رجل، بنی اسرائیل کے دور کا ہے میرے دوستوں، میں تمہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے تھے میرے حبیب کے سامنے، میرے حبیب کی محفل سجی ہو اور کوئی علم لے کے نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حبیب تو گاہے بگاہے علم کا دریا تھے، سمندر تھے، تو حبیب کی بارگاہ میں صحابہ، پھر وہ بیٹھنے والے صحابہ سمندر ہو گئے تھے، تو پھر میرے حبیب کا کیا عالم ہوگا۔ اب حبیب باتوں باتوں میں علم عطا فرمانے، کہنے آؤ تمہیں میں ایک آج ایک قصہ سناتا ہوں بنی اسرائیل کا۔ ہاں یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا بینما رجل یسوق بقرۃ، ایک زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کے دور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک شخص تھا، وہ گائے کو پکڑ کر لے جا رہا تھا، یسوق بقرۃ، گائے کو پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا نے اذا عبیا فرکبہا، میں حدیث کے ایز اٹ از الفاظ بھی نقل کرتا ہوں اکثر جہاں پر بھی بولتا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے یار یہ ضعیف تھی کہ نہیں تھی، نہیں یہ الفاظ نہیں تھے، نہیں یہ چکر تھا، نہیں وہ مکر تھا، نہ چکر نہ مکر، سیدھی سیدھی بات ہے، اور انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، اور انشاءاللہ اس بات سے جو نکات ہم سمجھیں گے وہ بھی بڑے نفع بخش ہوں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص گائے لے کے جب جانے لگا نا، تو کرتا یہ تھا بیچ میں اذا عبیا فرکبہا، جب تھک جایا کرتا تھا تو اسی گائے پر سوار ہو کے سفر کیا کرتا تھا، جب تھک جاتا تھا نا تو اسی گائے پر اوپر ٹک کے بیٹھ جاتا تھا کہ چلو اس نے کون سے مجھے کچھ کہنا ہے، کچھ سفر میں ٹانگوں پہ کر لوں تو کچھ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے کر لوں۔ ہائے ہائے، اللہ رب العزت نے اس گائے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ اب آگے سنو، میرے آقا نے فرمایا اذا عبیا فرکبہا فقالت بقرۃ انا لم نخلق لہذا انما خلقنا لحراست الارض۔ کہنے لگے کہ جب وہ سوار ہو گیا نا اس گائے کے اوپر، تو اس گائے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی، تو وہ گائے فقالت بقرہ، وہ گائے بول پڑی، وہ گائے کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، وہ میرا بھائی ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے،
کہ تو ہمارے اوپر سواریاں کرے؟ ہمیں اچھا یہ کوئی قصہ کہانی ڈائجسٹ نہیں، میرے آقا کا قول سنا رہا ہوں، یہ بات کانوں میں سما کے رکھنا کہ یہ کوئی قصہ کہانی اگر کتابوں میں پڑھو تو بات الگ ہے، میرے حبیب نے کہہ دیے تو اب حدیث بن گئی ہے، اور حبیب کے کلام کا مقام بس اتنا ہی سمجھ لو، رب نے یہ کہہ کر چیپٹر کلوز کر دیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب اپنی بات سے کچھ نہیں کہے گا، اپنی مرضی سے نہیں، محبوب وہی کہے گا جو ہم کہلوائیں گے۔ تو حبیب کی باتیں تو سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے رب نے کیا کیا حکمت مضمر کی ہیں وہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اب جناب میرے آقا کا واقعہ سنو، آگے چلا رہے حضور نے کہا جب وہ تھک جاتا نا تو اس پہ بیٹھ جاتا، اللہ نے گائے کو دے دی قوت گویائی، وہ فوراً مالک کو دیکھ کر بولی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَٰذَا، او بھائی ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تو ہمارے اوپر سواریاں کر۔ اچھا پھر کس لیے پیدا کی گئی ہو بھائی تم؟ وہ کہنے لگی انما خلقنا لحراست الارض، ارے ہمیں اگر کھیتی باڑی کرانی ہے تو وہ کرا، ہمیں اگر کولو چلانا ہے تو وہ چلا، الغرض کھیت کے زمین کے جو کام کرنے ہم سے کرا، لیکن یہ سواری والا کام ہمارا نہیں ہے۔ یہ اگر تجھے کرنا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا، گدھے کو پیدا کیا، اس کو استعمال کر تو سواریوں کے لیے، تو نے بھی اچھا مذاق بنایا ہوا ہے، تو نے اس کو ہونڈا ایکورڈ سمجھا ہوا ہے کہ جب موقع ملا تھکا تو اس کے اوپر ٹک کے بیٹھ گیا، چل میرا بھائی، یہ ہو گئی بات۔ اچھا اب یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، اب آگے سنو، جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، فقال الناس سبحان اللہ تکلم بقرۃ، جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگ حیران ہو کے کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے کہ تکلم بقرہ، گائے بھی کلام کرتی ہے کوئی۔ جب حضور کے سامنے سنی نا لوگوں نے بات تو سارے کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، گائے کلام کرنے لگ گئی، گائے نے کلام کیا۔ اب میرے آقا کا کلام سنو آگے، یہ سننے والی بات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن به أنا وابو بکر وعمر وما ہما، ہلکی ہو گئی ہے سبحان اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا مل کے کہہ دو۔ اب قول سننے والا ہے، میرے آقا نے جب یہ سنا نا لوگوں سے بات، جب لوگوں نے یہ کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ تکلم بقرہ، گائے بھی کلام کرتی ہے، تو میرے آقا نے کہا انی اؤمن بہ، انا، تمہیں بھلے تعجب ہوتا ہو لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یہ بات سچی ہوئی ہے، یہ واقعہ سچا ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے، اور خالی مجھے یقین نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کو بھی اس بات پر یقین ہے۔ اور اب آگے کمال کی بات سنو، جو راوی بیان کہہ رہے وما ہما، کمال کی بات یہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے، پر آقا نے فرمایا مجھے بھی یقین ہے، ابو بکر کو بھی یقین، عمر کو بھی یقین۔ اچھا یہ اب حدیث کے آگے دو چار الفاظ اور ہیں، لیکن وقت کافی طویل ہو گیا ہے، میں اب اس سے دو چار باتیں عرض کر کے اور مختصر کی طرف کروں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ حدیث کے ابھی الفاظ اور باقی ہیں، ابھی تھوڑی سی اور موجود ہیں، لیکن ہم یہاں ذرا بریک مارتے ہیں، یہاں ذرا دو چار باتوں کو سمجھ لیں جو میرے مین امپورٹنٹ جو مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھو آقا کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا بھی، اور ایک ایسا واقعہ سنایا جو متحیر العقول تھا، جو عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ بھائی گائے بکری کو کبھی کسی نے باتیں کرتے دیکھا ہے؟ اچھا چلو میرے آقا کہیں تو میں ایمان کی بیس پر آنکھ بند کر کے کہوں یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو صدقنا، ہم نے مان لیا، لیکن قول نبی کا بھی نہیں، نبی قول سنا رہے کسی اور قوم کا، اور اس کے بعد کہا کہ اب قول واقعہ کسی بھی قوم کا ہو
جب نبی نے سنا دیا، نبی نے مان لیا، تو ہم سب نے ماننا ہے۔ تو انا اومن بہ، میں تو اس پر ایمان لے آیا ہوں، میں تو اس کو مان گیا ہوں، اور میں بھی مان گیا ہوں، اور وہ بھی مان گئے جو مجھے مان گئے ہیں۔ ابو بکر بھی مان گیا، عمر بھی مان گیا، حالانکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ اب اس سے ایک بڑی مزیدار بات تو یہ پتہ چلی کہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، انگریز ہیں، کانگریس ہے، میرا بھائی ان کا علم، ان کی نالج، ان کی انفارمیشن اگر شریعت کے اور حضور کی طریقت کے خلاف نہیں ہے تو اس سے نفع حاصل کرنا، اس کو لینا، اس سے فائدہ حاصل کرنا غلط نہیں، بلکہ میرے حبیب نے سنا کر بتا دیا کہ علم کہیں سے بھی ملے اگر نفع دے رہا ہے اور میری شریعت کے مخالف نہیں تو حب مصطفیٰ دل میں بھر کر علم لے لو، اللہ اسی کا تمہیں نفع عطا کر دے گا، اللہ تمہیں اس سے نفع تک پہنچائے گا۔ یہ نہیں پڑھے رہنا۔ ہمارے مولویوں کو اور ہمارے علماء کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، صحیح بات۔ اہل علم حضرات نے دو الگ الگ کیٹیگریز بنا دی تھی، علم مصطفیٰ اور چیز ہے، سائنس، میتھس، جغرافیہ یہ اور چیز، نہیں نہیں نہیں، یہ سب میرے حبیب کا علم ہے۔ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، رب نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو محبوب کو عطا نہ کی ہو۔ رب نے محبوب کو تمام علوم عطا کیے ہیں، یہ تقسیمیں ہمارے ذہن کی ہیں۔ آج بھی اس بات کو سمجھ لو، چاہے سائنس ہو، میتھس ہو، جغرافیہ ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، علم کی کوئی بھی نہج ہو، اگر دل عشق مصطفیٰ سے آباد ہے اور پھر تو اس علم کی طرف جاتا ہے، خدا کی قسم یہ علم تجھے اسی طرح نفع عطا کرے گا جس طرح اور علم نفع عطا کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ اس علم کی طرف منحرف ہو، اس علم کی طرف پھر۔ ہمارے اسکولوں میں علم بڑے زبردست چل رہے ہیں لیکن وہاں عشق مصطفیٰ سینے میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی خوبصورت بات میں کہتا ہوں اکثر جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میرا بھائی دنیا میں پاکستان میں سینکڑوں کالجز سائنس کے اور پتہ نہیں کتنی کتنی یونیورسٹیاں بنی پڑی ہیں، مگر نکلے تو صحیح کوئی سائنسدان نکل ہی نہیں رہا۔ ارے بھائی کیوں نہیں نکل رہے یار، کہاں جا رہے؟ وہ سارے رٹ رٹا کے ایم ایس سی بی ایس سی لائن سے لگے ہوئے ہیں، کوئی سائنسدان بن کے نہیں، کوئی اگر نکلا بھی ہوگا کوئی 2-4 مشکل سے۔ ارے بھائی سینکڑوں یونیورسٹیوں کا یہ ریشو ہے، تو پھر تو میرا بھائی ہمارا ریشو زبردست ہے کہ علماء مدارس جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں علماء بنا کے نکال رہے ہیں، وہ علم مصطفیٰ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، جنازے بھی پڑھا رہے ہیں، امامتیں بھی کر رہے ہیں، تمہیں رائے ہدایت بھی دے رہے ہیں، تو گویا اپنی فیلڈ کا حق بھی ادا کیا، مصطفیٰ کی محبت بھی پھیلائی ہے۔ تو میرا میسج سمجھ لو کہ اگر میرے اہل دنیا بھی، میرے یونیورسٹی اور کالج والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا علم بھی اسی طرح نفع یاب ہو جائے، وہاں ان کالج یونیورسٹیوں میں حب مصطفیٰ دل میں ڈال دو، یہی علم انشاءاللہ نفع دینے لگے گا۔ یہیں سے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے، یہیں سے ریسرچرز بھی پیدا ہوں گے، اور میرے علماء کو بھی میں اس طرف لے کے جاؤں گا۔ اور الحمدللہ ہماری تو یہ سوچ بہت پرانی ہے۔ قبلہ بڑے حضرت نے مجھے تمام درس نظامیہ کرانے کے بعد، میں سعد و زہر صاحب ہم ساتھ رہے ہر جگہ، ہم نے درس نظامیہ ساتھ کیا، پھر نمل گیا یونیورسٹی ماڈرن لینگویجز، وہاں عربی کے کورس کیے، باہر جانے کے لیے عربی تو ہمیں خیر آتی تھی، پورے عالم کا جو کورس کر لیا تھا تو عربی تو پڑھی لی تھی، لیکن وہاں اس لیے کہ وہاں کے ذریعے اسکالرشپ مل جائے ہمیں، وہ اللہ نے کرم کیا، اسکالرشپ مل گیا باہر کے لیے، جامعۃ الازہر نکل گئے، وہاں 1.5-2 سال لگانے کے بعد، وہاں پہ کام کرنے کے بعد، اپنے ادارے کو وہاں ملحق کرنے کے بعد، اور الحمدللہ آج اس کا نفع سینکڑوں طلباء اٹھا رہے ہیں۔
ماشاءاللہ ہمارے عمیر صاحب بھی اب انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینے میں فارغ التحصیل ہو کر وہاں سے واپس آنے کے بعد، لیکن اس دوران وہاں سے واپسی، وہاں جانے سے پہلے ہمارے اسکالرشپ میں 2-3 سال کا بیچ میں گیپ تھا، تو حضرت نے کہا بھائی تم ذہین آدمی، میرا تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی طرف بھی ذہن تھا، تو عالم وغیرہ سب اپنی جگہ بننے کے بعد حضرت نے مجھے MS in IT کرایا، ماسٹرس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نے کیا باقاعدہ پریسٹن یونیورسٹی سے، وہاں سے پورا وہ تو پھر ہماری فیلڈ تھوڑی تدریس کی طرف نکل گئی، ورنہ اگر میں تھوڑا سائنسی تحقیقات کی طرف آتا تو میں انجینئر بھی بن جاتا اور کچھ نہ کچھ تحقیق بھی کرتا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت نے ہر طرف علوم کی طرف گئے کہ کوئی علم کسی کی میراث نہیں، اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کی میراث ہے، سب علم ہمارے، لیکن اس علم کو اس انداز سے لے کے چلا جائے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا کام خراب ہو گیا، جو میرے حبیب نے اشارتاً سمجھا دیا بنی اسرائیل کا قول نقل کر کے کہ یہودی ہو کہ نصرانی، اگر علم کہیں سے بھی ملے شریعت محمدیہ کے مخالف نہ ہو تو لے لینا، میری محبت دل میں رکھ کے انشاءاللہ وہی تمہیں نفع دے گا نفع، لیکن ہاں میری طریقت اور محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے میرے جب حضرت عمر خالی بیٹھے توریت پڑھنے کے لیے تو وہ حدیث بھی بخاری کی مشہور ہے، میرے حبیب کا رنگ سرخ ہو گیا، حدیث جلال میں آ گئے، حضرت ابو بکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، اکثر علماء یہی تو پیش کرتے کہ نہیں یہود و نصارہ کے تو بھائی علم کو چھونا بھی نہیں، ارے میرے بھائی کیوں نہیں چھونا؟ آج الحمدللہ صرف مسلمانوں میں اگر کوئی ملک سینہ تان کے کھڑا ہے تو وہ الحمدللہ پاکستان کھڑا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ یہ سارے عرب غلط بات تلخ ہے پر بات ہے سچائی کی، بات سچی ہے کہ یہ بڑے بڑے امیر ملک ہیں، دڑ دڑ بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ امریکہ یورپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات تو کر سکے، کیسے کرے؟ اس کی ایک ہلکی سی دھمکی سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن ہم جیسے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری تعلیمات یہ ساتھ چل رہی تھی، انقباض ذہن نہیں تھا، حضور کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھے تھے، اسی لیے آج مسلمان کھڑا بھی ہے پاکستان کا اور کھڑا بھی طاقت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے، ببانگ دہل کھڑا ہے، اس لیے کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی۔ بلکہ شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے شروع میں یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے، پیرائے میں وہ تو عربی کے اندر ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا قرآن حدیث پڑھا عرب میں گیا ہے لیکن سمجھا عجم میں گیا ہے، سمجھا صحیح معنوں میں واقعی اہل علم نے یہاں کہ میرے حبیب کا فرمان کیا ہے، قول کیا ہے، وہ تو سیدھی سیدھی ایک حدیث سمجھ میں آگئی، اسی پہ چلے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے یہ میرے حبیب نے پہلا میسج دے دیا کہ علم کسی بھی ماحول کا ہو اس سے تیری کوئی ناراضگی نہیں، کوئی تیرا میرا علم نہیں ہے یہ کہ یہ تو دنیا دار کا ہے، یہ میرا نا، یہ سب علم میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ پڑھنے والے بنو اور اس اتباع کے ساتھ اور اس عقیدہ، یہی وجہ ہے ہم نے الحمدللہ، میں ہاں یہ بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، بڑے حضرت نے آج سے 40 سال پہلے اسکولنگ سسٹم کی بنیاد رکھی تھی، ہاں وہاں دی رائز گرامر اسکول کے نام سے، آج الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں، حیدرآباد میں 3 برانچز چلی، کراچی میں صاحب عزیر صاحب 2 برانچز ان کے انڈر میں چل رہی ہیں، یہاں پنجاب میں 3 برانچز میں نے آ کے کھولی، 2 سال ہو گیا الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی، وہاں سارے سسٹم، آکسفورڈز کی بک ہیں، ہائی لیول کی بکس تمام ہم نے اپنا سلیبس ڈیزائن کیا، لیکن ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کے لیکچر بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ تجھے وہ سائنسدان بنانا ہے جس کا دل حب مصطفیٰ سے آباد ہے۔ خالی تو بہت گھومتے پھر رہے، بیکن ہاؤس، سٹی، ایجوکیٹر، سب وہی والا تو بنا رہے ہیں، ہمیں تو وہ والا چاہیے جو واقعی ایسا سائنسدان، ایسا انجینئر، ایسا ڈاکٹر بن جائے کہ جس کا دل حب مصطفیٰ سے آباد ہو، وہ صحیح معنوں میں امت کی خدمت کا ادا کرے، وہ بندہ چاہیے۔ تو الحمدللہ کام چل رہا ہے اور ہمارے یہ سسٹم چل رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، پہلا تو میرے حبیب نے یہ اشارہ دے دیا جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی اس طرف آئیں۔ آج ہماری سوچ صرف اس طرف چلی گئی ہے، نہیں بچے کو مولی شولی کیا بنانا، یا بنائیں، نہیں، آؤ تم ایسے اداروں کی طرف، ہیں ایسے ادارے الحمدللہ۔
اہل سنت میں موجود ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ہم اپنے طلباء کو اگر درس نظامیہ کرا رہے ہیں، علوم پڑھا رہے ہیں، ساتھ میں تمام میٹرکس وغیرہ اور انٹر وغیرہ کے ایگزام، سائنس اور آرٹس وغیرہ جس سے وہ ریکوائر کرتا ہے، جس کا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایگزام چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کو دونوں ڈگریز اور قابلیتوں سے ساتھ ساتھ مہیا کر رہے ہوتے ہیں، تو دیں طلباء یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرائیں، انہیں بھیجیں، پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس علم سے صحیح معنوں میں ہمیں نفع فرمائے گا۔ تو پہلی تو بات یہ۔ دوسری اور امپورٹنٹ ترین بات جو بڑی مزیدار ہے، جو یہ اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اس گائے نے، میرے حبیب نے یہ واقعہ سنایا کہ اس گائے نے بیٹھنے والے کو یہ کہا کہ جس کا جو اہل ہے اس سے وہی کام لو، جو میری اہلیت ہے مجھ سے وہی کام لو۔ میں سواری کے لیے نہیں بنائی، میں ہل جوتنے کے لیے ہوں، میں تمہارا کولو چلا دوں گی، اس کا بیل بن جاؤں گا، اور کوئی کنواں شواں چلانا ہے وہ کر لوں گا۔ مطلب جو بھی زمین کے، کھیت کے یہ معاملات ہیں، اس کے لیے اللہ نے میری تخلیق فرمائی ہے۔ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَٰذَا اِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَاسَةِ الْأَرْضِ، ہم تو زمینی کام کے لیے بنائے گئے، یہ کام لو ہم سے۔ تو نے تو مجھے اچھی ہونڈا اکارڈ بنایا ہوا، اوپر بیٹھ کے بڑے مزے سے سواری کر رہا ہے، میں کوئی سواری کے لیے بناؤں؟ اگر سواری تجھے کرنی ہے تو گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کچر ہیں، اللہ نے وہ مخلوق اس لیے بنائی ہے مال برداری کے لیے، سفر کے لیے، سواریوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا، اب جو اس بات سے پتہ چلا، میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی تھی، میرے حبیب کیا ایک ایک بات نکات سے اور علمی مخازن سے بھرا ہوا ہے۔ میرے حبیب نے یہ واقعہ ایسے نہیں سنایا اپنی عوام، اس لیے سنایا تاکہ یہ باتیں تم بھی سمجھ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ دوسری اور امپورٹنٹ ترین بات جو اس سے پتہ چلی، جس چیز کا جو اہل ہے اس کو وہی چیز سوٹ کرتی ہے۔ جو جس بات کا اہل نہیں ہے وہ اگر اس میں پنگے کرے، ٹانگے اڑائے تو اس چیز کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، آج کل گلوکار، بڑے سے بڑے موسیقار، بڑے سے بڑے ڈرامہ باز، وہ جناب ایسے دینی لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی مقرر ہی نہیں ہے میرا بھائی، ایسی دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ بیٹھ کے، بیچارے علماء پیچھے بیٹھے میرا بھائی۔ کہ اصل تو یہ آگے اب خطابتیں کرنے والے جو پیچھے سٹیج کے بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور نہایت فحش انداز سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سامنے ایسے خطیب اعظم بنے ہوتے ہیں کہ پھر یہی وجہ ہے وہ پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی آدھے گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ ادھر ٹی وی بند، ادھر دل کے اثرات بند، ایسا ہی نہیں ہے۔ جبکہ میرے اولیاء کا کلام کا اثر یہ ہوتا تھا، آج کر جاتے تھے تا حیات دل میں اثر باقی رہ جاتا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس آئی نا اماں لے کر ایک بزرگ کا اپنے بچے کو، حضور یہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے بڑا تنگ کیا ہے حضور، اس کو کوئی ڈانٹو، کچھ سمجھاؤ، کمبخت مارے کو کئی بار کہا ہے میں نے، لیکن جاتا ہی نہیں نماز کے پاس۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا اچھا چلو اس کو کرتے ہیں نصیحت، کل لے کے آنا اس کو۔ پھر کل اس کو لے کے آئی، حضرت نے اس کو بڑا سمجھایا کہ دیکھ بھائی آج کے بعد نماز پڑھیو۔ دو الفاظ گئے، وہی دو باتیں وہی کہا کرتی تھی ساری زندگی، وہی دو باتیں پیر صاحب نے کہی، لیکن یہ ہوتا ہے اثرات دل پر ہونا۔ کتب میں علماء نے، بزرگان دین نے، شارحین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ باتیں لکھی اور رقم دراز ہیں اس واقعے کو کہ وہ دن تھا اور اس کے بعد اس کی حیات کا طول اور عریض کا دن تھا، ساری زندگی گزر گئی لیکن اس کے بعد کبھی اس سے نماز نہیں چھوٹی۔ حالانکہ دو سادہ سے جملے تو کہے تھے کہ بھائی آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز پابندی سے پڑھنا، تو وہ کلام کرنے والے تھے جن کو یہ کلام سوٹ کرتا تھا، جو اس کلام کو کرنے کے اہل تھے۔ آج سارے خطیبیں، آج سارے مبلغ ہیں، آج سارے جس کو فقہی مسئلے نہیں پتا وہ بھی نکل کھڑا ہوتا ہے، جناب سر پہ بوجھ ڈالا اور مسجد پھر آجا بھائی تجھے کلمہ پڑھا دوں، 2 مسئلے سمجھا دوں۔ ارے بھائی تجھے کتنے مسئلے پتہ ہے؟ بھائی مجھے تو اتنے ہی سمجھا کے بھیجیں۔ بھائی یہ نہیں ہے تیرے مبلغ کی شرائط ہے، معلم کی شرائط ہے، مفسر کی شرائط ہے، محدث کی شرائط ہے، ہر کسی کا کیلبر ہے۔
ہر کوئی ہر کسی کے درجے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر کوئی کسی کی جگہ پر اس کا اہل نہ ہوتے ہوئے بیٹھ رہا ہے تو وہ اس کے مقام کو خراب کرے گا، اس جگہ کو خراب کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو الٹا نقصان پہنچا دے گا۔ لہٰذا یہ ہمیں بات گائے سمجھا گئی کہ ہم انسان ہو کے بھی اگر اس لیول کی عقل نہ رکھیں تو آج تک تو یہ مثال دی جاتی ہے گائے کے آگے بھینس کے آگے بھین بجانا ہے، مطلب اتنی بے وقوف ہوتی ہے گائے بھینس ایک ہی نسل ہے نا، تقریباً ایک ہی نسل ہے یہ، تو بھینس گائے کی مثال بے وقوفی میں دی جاتی ہے کہ اتنی بے وقوف ہوتی ہے اس کے آگے بین بجانا ہے، یار اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کمال کی بات دیکھو، میرے مصطفیٰ کے قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ گائے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے ذکر نکل جائے تو وہ بھی عقل مندانہ باتیں بتاتی ہے، میرے حبیب اس کی عقل مندانہ باتیں بتا رہے، تو پھر وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے جو حبیب کی کئی بھی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، جو ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا، گائے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے کہ جو حبیب کی ان باتوں کو نہیں سمجھ۔ جس کو جو اسٹینڈرڈ دینا ہے وہ اس کو دو، جو علماء ہیں ان کا ویسے ہی مقام رکھو، جو خطباء ہیں ان کا ویسے ہی، جو بزنس مین ہیں ان کا ویسے ہی، جو جناب تجارت کار ہیں ان کے اپنا تجربہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجروں سے تاجروں کے انداز میں بات کیا کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، ترمذی کی روایت ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، مشورہ لیا زمین کے بارے میں، حضور کیا کروں؟ حضور نے کہا ایسے کر لو، انہوں نے ایسے کیا، نقصان ہو گیا۔ ہاں ترمذی کی روایت ہے، علماء بیٹھے اہل علم جانتے، اس کو نقصان ہو گیا، کہ لو حضور میں نے تو آپ کے کہنے پہ عمل کیا تھا، مجھے تو نقصان ہو گیا۔ حضور نے کہا میرا بھائی تو اچھا تاجر زمیندار آدمی تھا، میں نے تو مشورہ دیا تھا، مجھے کیا پتا، تو اچھی طرح دیکھ کے اپنا کام کر لیتا جس طرح تجھے کرنا تھا، تم مجھ سے زیادہ تجربے کار تھا اس معاملے میں۔ یہ ہے بصارت مصطفیٰ، اس غلطی کے اندر بھی اس کو بہت کچھ درس دے گئے ہیں، اس کو نہیں بلکہ ہمیں درس دے گئے ہیں کہ بھئی تم تجربے کار تھے، زمیندار تم تھے، تم خود عقل لڑاتے، میں تو اپنی عقل اور دانش کے حساب سے میں نے تو مشورہ دیا، ہر بات میں وحی کے ذریعے نہیں کروں گا، کچھ اکثر باتیں میری اللہ کے حکم کے تحت اور وحی کے ذریعے ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بشری تقاضے کے تحت کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے، وہ میرے اپنے انداز سے ہوتی ہے، تو اس پہ آپ لوگ خود رائے قائم کرو، کیوں خامخواہ چل رہے ہو میرے بھائی؟ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ یہ بات تھی، پھر انہوں نے سمجھ میں آ گئی اس کے بعد۔ تو میرے حبیب نے ہر کسی کو اختیارات دیے کہ تمہارے پاس جو علم ہے تم اس کا اظہار کرو، تمہارے پاس جو علم ہے تم اس کا اظہار کرو، لیکن جس کے پاس جو علم نہیں وہ اگر اس میں انگلی کر رہا ہے اور وہ اگر آگے اس میں چھیڑ خانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے ارادہ کر لو کہ جس نے علم مصطفیٰ کی قدر کرنی ہے وہ پھر علماء کی قدر کیا کرے، یہ صحیح معنوں میں میرے نبی کے علم کے بارے سے۔ دوسری اور امپورٹنٹ ترین بات جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر دی، تیسری اور اہم ترین بات، جو تھک گئے ہو وہ سارے سبحان اللہ کہہ دو، یہ تو سارے تھک گئے، اب جو نہیں تھکے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ غلطی میں کہہ دیا ہوگا نا، میں ذرا چیک بھی کرتا چلتا ہوں نا کون کون جو غور سے سن رہا ہے، کون جو آنکھ بند کر کے سبحان اللہ کیے جا رہا ہے۔ نہیں میرا بھائی، میری باتیں امپورٹنٹ اس لیے رکھتی ہیں کہ میں ٹو دا پوائنٹ اور علمی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کی نارملی حیات میں کام آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ میرے نبی کے اہم ترین ارشادات اور یہ نکات ضائع نہ ہو، تمہارے ذہنوں تک اتارنا میرا کام ہے، دلوں تک اتارنا میرے رب دو جہاں کا کام ہے۔ دل پر اترے اور پھر آپ اس پر عمل پیرا ہوں، یہ اللہ سے دعا گو ہوں گا میں انشاءاللہ، اور ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ آخری اور بڑی مزیدار بات عرض کر رہا ہوں اور بات ختم کروں گا۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ عشق اور محبت حضور سے کیسے ہونا چاہیے، بلکہ اس کا نام ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس۔ اب میں نے کہا کانفرنس عشق مصطفیٰ کیا، ہماری تو کسی قسم کی بھی محفل ہو، ہر محفل مصطفیٰ کے عشق سے بھری ہوتی ہے، تیجا ہو، 40واں ہو، ختم ہو، قرآن خوانی ہو، کسی کی شادی ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بیٹھ کر بھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں محبت رکھنے والا ہو وہیں حضور کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، عشق کی بات چھڑ جاتی ہے۔ تو ہماری تو ساری کانفرنسیں عشقی ہیں، لیکن اب میں بڑی مزیدار اور بڑا گہرا نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ محبت کی انتہا اگر دیکھنی ہو تو پھر ابو بکر اور عمر کے بیان سے زیادہ کہیں بیان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عشق کی انتہا حضور سے اگر دیکھنی ہو نا
تو ابو بکر اور عمر کی ذات پر انتہا ہے۔ اچھا اس کا پتہ چل رہا ہے اس حدیث، وہ کیسے؟ دیکھو محب کو، محبت کرنے والے کو تو محبوب پہ بھروسہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اسی کا تو ہم دم بھرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ٹینشن ہے، اگر چلے بھی جاتے ہیں گناہ گاروں میں تو کل حبیب کی زیارت ہوگی، سارے غم دھل جائیں گے۔ بھائی یہی تو امید لگائے بیٹھے، اور کون سے ایسے کوئی تہجد گزار، کوئی بڑی نمازیں ہیں، کوئی بڑی عبادتیں ہیں، بھائی یہ بھروسہ کیا ہوا آقا آنا ہمارا کام ہے، بخش پانا آپ کا کام ہے۔ حاضر ہو جائیں گے اپنے اعمالوں کو لے کے، آگے نظر فرمانا یا رسول اللہ، یہی امید لیے بیٹھے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس پہ بھروسہ بڑا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے محبوب پہ بھروسہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کو محب پہ بھروسہ ہونا شروع ہو جائے۔ سمجھے؟ مثال کے طور پہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو میں آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، مثال کے طور پہ، تو آج ہی میری محبت کے اندر کوئی بھی بات کہیں گے، حضرت ایسے ہیں، حضرت ویسے ہیں، حضرت سے یہ کہہ دینا جا کے میرے لیے ہو جائے، دعا فرما دیں گے میرے لیے، یہ کر دیں گے۔ محبت جو ہے، محبت ہے تو بھروسہ بہت ہے۔ لیکن جب میں آپ کی محبت کی انتہا دیکھوں گا نا، یا بھئی علامہ زبیر صاحب یہ تو فنا فی المرشد ہے، تو پھر مجھے ان سے اس سے زیادہ محبت ہونے لگ جائے گی۔ اور یہ میری محبت کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی محبت درجہ کمال کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی نا، کوئی مرید ہوتا ہے، کوئی درجہ مراد ہو جاتا ہے۔ مراد بنتا ہی تب ہے کہ جب محبت اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اب محبوب محب ہو جاتا ہے اور اب وہ محب محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہی چکر چل رہا ہے اس حدیث میں۔ اب دوبارہ میں الفاظ سنانے لگا ہوں، بڑے غور سے سننا۔ جب لوگوں نے یہ خبر سنی تو کہنے لگے کمال یا رسول اللہ، فقال الناس سبحان اللہ۔ لوگ ایک دم اچانک بول پڑے سبحان اللہ، تکلم بقرہ، گائے کلام کر رہی ہے۔ فقال رسول اللہ فإنی یؤمن به أنا وأبو بکر وعمر وما ہما۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں تعجب ہوگا، تمہیں شاید نئی بات لگے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے، اور مجھے تو یقین ہے ہی، میرے یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کو بھی اس بات کا یقین ہے۔ راوی فوراً بول پڑے وما ہما، حضور وہ دونوں تو ہیں ہی نہیں۔ بھائی ان سے پوچھ لیتے ایک بار پوچھ لیتے، عجیب سی بات ہے، گائے بکری کو کبھی کسی نے کلام کرتے نہیں دیکھا، اور جب ابو بکر اور عمر کو بھی سنائیں گے بنی اسرائیل میں ایسا ہوا ہے تو ایک بار تو حیرت سے وہ بھی کہیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا، گائے اور بکریاں بھی باتیں کریں، تو پتہ نہیں ہاں کریں نہ کریں۔ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں، حضور نے کہا ہاں ہاں، وہ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ واقعہ کیا ہے، وہ اب یہ دیکھیں گے کہ اگر مصطفیٰ کو یقین ہے تو ہمیں بھی یقین ہے۔ وہ اب اس بحث میں تھوڑی پڑیں گے کہ یہ واقعہ کس دور کا ہے، وہ تو اب اگلا لفظ دیکھیں گے فَأُؤْمِنُ بِهِ، میرے حبیب نے کہہ دیا میں ایمان لے آیا ہوں، تو ابو بکر اور عمر بھی کہے گا ہم بھی ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کمال یقین میرے مصطفیٰ کو کیسے ہوا؟ ابو بکر اور عمر کی کمال محبت سے ہوا ہے۔ وہ اس درجے محبت میں فنا تھے حبیب کی کہ حضور بھی آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے کہ ان کی بات تو میری جیسی ہے، میں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، جو اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر بڑے آئے، کیا شخصیت، ہمیں نقشبندیوں کو خاص فیض حاصل ہے سیدنا ابو بکر، تو ان کا بیان اور ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی ایک عجیب مزہ آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آقا کریم
علیہ السلام بیٹھے تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو کسی نے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کلام کرنا شروع کر دیا، کوئی جنگی معاملات تھے، اختلاف ہو گیا، اختلاف اتنا بڑا کہ حضرت ابو بکر کے شان میں کوئی ایسی بات کرنے لگے جو ان کی شان کے لائق نہیں تھی۔ ہائے اب ابو بکر جس سے قرب مصطفیٰ اٹھایا وہ کہاں بولے، حضور کی بارگاہ میں وہ خاموش، لیکن بات وہی تھی کہ ابو بکر کا معاملہ مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کا معاملہ ابو بکر کا تھا۔ اب ابو بکر کو جب شان میں کوئی بات ہوئی مصطفیٰ جلال میں آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام جلال میں آ کے کہنے لگے اور تم لوگ اس شخص کو اذیت دے رہے ہو جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، جو یار غار ہے، جو میرے ساتھ رہا ہے، تم اس کو اذیت دے رہے ہو۔ اوہ صحابہ میں تھر تھری تھا، کانپ تاری ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی۔ کہنے لگا یہ ابو بکر بڑی اونچی چیز ہے، یہ اگر خاموش رہتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس سے کوئی جانتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، یہ وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں تم سب کی انتہا ہے، وہاں سے بکر کے ابتدا ہے، یہ اس اسٹینڈرڈ ہے۔ تو یہ مقام ملتا ہی جب ہے جب انسان درجہ فنائیت اور عشق کی انتہا پہ پہنچتا ہے۔ آج ہم دعوے دار بہت ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات عرض کر رہا ہوں، دعوے دار بہت ہے جی، بڑی محبت ہے مرشد سے، پیر سے بڑی محبت ہے، اور میرا بھائی اتنا درجہ آج کس مرید پہ ہے کہ میں یہ آنکھ بند کر کے مرشد یہ آنکھ بند کر کے کہہ دے فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے، فلاں کے لیے میں نے یہ بات کر دی ہے، جاؤ، وہ ایسے ہی کر دے گا، وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی کر دے۔ اور نہ بھائی آج کہاں اتنا یہ، آج تو سامنے بٹھا کے بھی اگر فیصلہ کر دو تو پیچھے سے مکر جاتے ہیں، سامنے بٹھا کے بھی کہے کہ بھائی تجھ پہ مجھے بھروسہ ہے، تم پہ مجھے بھروسہ ہے، تم دونوں مان رہے ہو، وہ کہے ہاں جی ہاں بالکل مان رہے، پیچھے سے گول۔ اب تو یہ عالم ہے تو پھر پیچھے سے کیا بھروسہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت پہنچ ہی نہیں رہی اس لیول تک جہاں تک پہنچ جانی چاہیے، اور جب محبت اس لیول تک نہیں پہنچ رہی تو پھر طلبگار ہی نہ رہو اس منزل کے کہ جس منزل کو ہمیں حقیقتاً حاصل کر لینا چاہیے۔ میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پرانے لوگوں کی واقعی بڑی بات تھی۔ ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا اکرم مجددی صاحب علیہ الرحمہ، مولانا اشرف صاحب، ان کو دیکھا ہے حضرت کے کلام میں ان کا کلام بند ہو جاتا تھا، جو نکل گیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو پھر رات ہی ہو کے رہی، پھر دن۔ یہ ہے کلام کا کمال، یہ ہے اثر دل پر، یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق، یہ ہے خلوص، یہ ہے فنائیت۔ جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر بقا کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ درجہ رب نے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حبیب کے پاس، حبیب کا عالم یہ تھا آنکھ بند کر کے ابو بکر اور عمر کی طرف سے کلام کیا کرتے، بس ابو بکر نے بھی کہہ دیا، عمر نے بھی کہہ دیا، وما ہما، حالانکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے یقین اور اتنا بھروسہ اور اتنا اس محبت پر یقین۔ تو جب یہ پیدا ہو جائے نا پھر مرشد سے صحیح معنوں میں فیض لینے کا مزہ اور مرشد کو صحیح معنوں میں فیض دینے کا مزہ آتا۔ یہاں یہ بنائے اس لیول کا ہے کہ واقعی جس کو کچھ دیا جا سکے۔ ہائے ہائے، سیدنا ابو بکر کا واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بڑا مزہ آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے باہر کھڑے ہو کے، شاید مصعب بن عمیر تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے، نام میرے ذہن سے نکل رہا، انہوں نے کوئی حضرت سے کوئی بات اونچی کر دی، تو حضرت ابو بکر اور آپ کے درمیان بات چل رہی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کلام اونچا کر دیا، کوئی شان میں ایسی بات کہہ دی اس صحابی کے کہ وہ غمگین ہو گئے۔ تو جب غمگین ہو گئے تو خاموش ہو گئے، وہ جانتے تھے یہ یار غار ہے، صحابہ کو ادب تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کیا سمجھ ہوتا ہے، وہ خاموش ہو، انہوں نے کچھ کہا نہیں، بھائی اتنا کہا جی جیسے آپ کی مرضی، جی کہہ دیں آپ بڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو فوراً احساس ہو گیا میں نے تلخ بات کہہ دی، فقال قل لی ھذا، یہ الفاظ سننے والے ہیں، فقال قل لی ھذا، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں۔ وہ کہنے لگے، اس کو کھڑا پکڑ کے روڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ اے مصعب، شاید مصعب بن عمیر ہی تھے، کہ اے مصعب تو مجھے یہ بات کہہ جو میں نے تجھے کہی ہے، یہ بدلہ ادھر ہی مکانا ہے ہم نے،
یہی حساب ہوگا، اوپر ابو بکر حساب نہیں دے سکتا، یہی حساب کرتا ہے تو حساب کر دے ابو بکر کا۔ وہ کام کہ حضرت آپ کے ساتھ میں ایسا کلام نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ کہا نہیں قل لی ھذا، یہ بات یہی کہہ کے جا مجھے، اگر میں نے تجھے یہ الفاظ کہے تجھ پہ لازم ہے کہ تو بھی مجھے یہی تانا دے کر یہی حساب برابر کرے گا۔ کل بارگاہ خدا میں کھڑے ہو کے نہ کہنا ابو بکر نے ظلم کیا۔ وہ کہاں پٹھے جناب، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں آپ کی شان میں، پکڑ کے لے گئے روتے ہوئے سرکار دو جہاں کی بارگاہ۔ یار کمال ہو گیا، یہاں لوگ اپنا حساب لینے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ابو بکر حساب دینے کے لیے لے کے جا رہا ہے کہ حضور اس سے قوم میں حساب دوں گا اور یہ مجھ سے حساب لے۔ ہم تو حساب اپنا لینے کے لیے جاتے ہیں نا کہ جی میرے سے حساب دلاؤ، ابو بکر یوں لے کے جا رہے ہیں کہ حضور اس سے میرا حساب دلواؤ، میں نے دینا ہے حساب۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کہیں کہ یہ مجھے ایسا کہے، ان کو میں نے برا کہا اور اس کا دل ٹوٹا ہے، اور اب میں پریشان ہوں کہ کہیں یہ ٹوٹے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کہیں عرض نہ کر دے، مجھے تو حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے مقام ابو بکر، صحبت ابو بکر۔ اب جناب وہ صحابی پریشان، وہ جانتے تھے یار غار کی شان میں کیسے کلام ادا کر لوں، وہ بول نہ سکے، حضور میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ میری صحبت اٹھایا ہوا ہے، یہ تو حساب یہی مکا کر جائے گا، اے مصعب یہی حساب نمٹا اس کا۔ میں نے کہا حضور نہیں، پھر میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا۔ پھر فقال رسول اللہ اچھا قل لہو فاغفر لک اللہ، اچھا تو پھر یہ کہہ دے اس کے لیے کہ اللہ تیری مغفرت کر دے۔ پھر ایسے طے کر لیں مسئلہ، ایسے طے کر لیں کہ پھر ابو بکر کے لیے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے۔ جب یہ بات کہی تو پھر دربار سے روتے ہوئے ابو بکر چلے گئے کہ چلو حساب تو یہاں نمٹا دیا میں نے۔ یہ سوچ، یہ فکر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کے پاس واقعی میں عشق مصطفیٰ سے سینے زندہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں ہم جیسے معاملات خالی نعرے لگتے رہے، محبت کے دعوے چلتے رہے، اور جب ادائیگی کی بات آ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر ہمارے درجے آگے کھسکتے نہیں، پھر ہم اس نہج تک پہنچتے نہیں ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ دعا کرو ان محافلوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیاروں کا وہ قرب عطا فرما دے کہ جس قرب کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا کی مشکلات آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی سجانے والوں کو، ہمارے ان دوست احباب کو، ہماری ان ذکر کی محافل کو جاری رکھنے والوں کو ان محافلوں کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس طرح کی محفلیں ہمیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حصہ بن رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جو پیچھے ہٹے ہوئے ان سے یہی استدعا کروں گا یہ حصہ بن جاؤ، یہاں بھی صبر جائے گی وہاں بھی صبر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دینی محفلوں میں اور ان محفلوں میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔